نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوشل میڈیا پر دین کے نام پر اور لوگوں کو راہ ہدایت کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا میں یہ جو مناظرے کے نام پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، کوئی صحابہ کی گستاخی میں لگا ہوا ہے، کوئی علماء کرام کی گستاخی میں لگا ہوا ہے، کوئی اولیاء کرام کی گستاخی میں لگا ہوا ہے۔ آج ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے اور ہماری نوجوان نسل ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے جو لوگ آپ کے لیے دین سے راہ فرار کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہماری نوجوان نسل سنتی ہے اور انہیں پسند کرتی ہے۔ آج دین کے نام پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ باطل کی نشانی یہی ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اس دور کے علماء حق سے توڑ دے گا۔ جو آپ کو علماء سے توڑے، علماء کی جماعت سے توڑے، وہ یقیناً باطل ہے۔ آج کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پر بات کر رہا ہے، کوئی حضرت عمر کے ایمان پر بات کر رہا ہے، کوئی حضرت عثمان کے ایمان پہ بات کر رہا ہے، اور کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ بات کر رہا ہے۔ کوئی ایک دوسرے کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے حضرت علی کا مرتبہ بڑھا، کوئی کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بڑھا۔ ایک دوسرے کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے یا کسی کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی آپس کی جنگ کو اپنے لیے بحث بنا کے رکھا ہوا ہے اور اپنے دل کی بھڑاس ان صحابہ پہ نکال رہا ہے۔ صحابہ کی غلطیوں کو نکالا جا رہا ہے، صحابہ کی غلطیوں پر تنقید کی جا رہی ہے، صحابہ کی غلطیوں پر جو ہے وہ اپنی زبان کو دراز کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کی جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ امت کے لیے معیار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنایا ہے۔ لیکن آج طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ کوئی بڑے بڑے علماء کرام کی کتابوں میں غلطیاں نکال رہا ہے، کوئی مولانا تقی عثمانی صاحب کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے۔ بھائی یہ دین نہیں ہے، امت جو ہے وہ ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ وقت ہے امت کو جوڑنے کا، نہ کہ امت کو آپس میں لڑانے کا۔ ہم تو امت کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ دیکھیے قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ایسے فریب دینے والے، جھوٹ بولنے والے، جھوٹے اور فریبی لوگ آئیں گے اور وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے بچنا، ایسے لوگوں سے بچنا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے اگلے لوگ تمہارے پچھلوں کو برا کہیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، جتنے جو لبرل قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ پچھلے تمام لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ 1400 سال سے دین جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، سینہ بہ سینہ ہمارے درمیان دین چلا آ رہا ہے۔ لیکن آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے جو دین تھا وہ تو اصل دین تھا ہی نہیں۔ آج تک لوگ دین پہ جو عمل کرتے رہے وہ تو دین ہی نہیں ہے۔ آج تو دین وہ ہے جو آج یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ کوئی ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے کہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہوتی۔ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ہماری نوجوان نسل ایسے لوگوں کو سن کر تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ میرا گزارش ہے اپنے تمام نوجوانوں سے، خدا را سوشل میڈیا پہ دین کو نہ سیکھیں نہ سمجھیں اور نہ سننے کی کوشش کریں۔ ایسے آدمی کو تو بالکل نہ سنیں جن کو آپ سمجھتے ہی نہ ہو، جانتے ہی نہ ہو۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، زہر ہمیشہ چھپا کے دیا جاتا ہے، بتا کے نہیں دیا جاتا۔ مٹھائی میں ملا کے زہر دیا جاتا ہے۔ اپنی چکنی چوبڑی باتوں میں لوگ آپ کو ایک زہر دے دیں گے، وہ آپ کے پورے جسم میں سرایت کر جائے گا۔ یاد رکھیے دین ہمارے پاس سینہ بہ سینہ پہنچا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر ہم نے علماء کو چھوڑا تو ہم جو ہے وہ دنیا میں فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو میری سب سے گزارش ہے، خدا علماء کرام کی محفل میں بیٹھے علماء سے محبت کریں، ایسے اس شخص کو سننے سے گریز کریں جو آپ کے دلوں میں علماء کرام کی محبت کے بجائے علماء کرام کا بغض اور ان کی نفرت ڈال رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔